अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। नाज़रीन कराम, आज हम बात करने वाले हैं ये एक इम्तियाज़ नाम का, मैं इसको मौलवी तो नहीं कहूँगा, एक देवबंदी है जो ये कह रहा है अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी जो पाकिस्तान के हैं, जो मद्दाह रसूल हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिनको अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी के नाम से दुनिया जानती है। और वो उवैस रज़ा क़ादरी जिन्होंने कलाम आला हज़रत को पढ़ कर और हुजूर की शान में कलाम पढ़ कर आला हज़रत के लिखे हुए वो शोहरत हासिल की है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हर देश की, हर मुल्क की जान बन चुके हैं, जिनका नाम है उवैस रज़ा क़ादरी। तो ये देवबंदी मौलवी ये कोई फ़ोटो दिखा रहा है उवैस रज़ा क़ादरी के और ये कह रहा है कि उवैस रज़ा क़ादरी जिनको दुनिया जानती है तो वो अब सुन्नी नहीं रहे बल्कि देवबंदी बन गए हैं। और ये एक हुसैमुल हरमैन का ये हवाला दे रहा है किताब का। मैंने तो 7/9/79 पे सब कुछ किताब छान डाली, मुझे तो कोई ऐसा हवाला मिला नहीं। और इसके एक चीज़ याद हो गई है कि मन शक्का फ़ी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, इसने ये रट लिया है बस कि ये काफिर हो गए, ये देवबंदी हो गए। अब मेरी बात आप सुने कि उवैस रज़ा क़ादरी की ये सिर्फ फ़ोटो दिखा रहा है जो उसमें यानी आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये फ़तवा लगा रहा है कि उवैस रज़ा क़ादरी इनके बरेलवियों के कहने के मुताबिक ही अब देवबंदी बन गए, सुन्नी नहीं रहे। आइए, ये तो सिर्फ एक फ़ोटो दिखा रहा है, लेकिन मैं आज आपको ऐसी वीडियो दिखाऊंगा कि जिनको देखकर आप चूक जाओगे और पहचान जाओगे कि असल में ये देवबंदियत है क्या चीज़। अब पहले बात करते हैं कि ये जो उवैस रज़ा क़ादरी की, अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी की फ़ोटो दिखा रहा है, तो असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में कुछ और होती हैं लेकिन उनके अंदर की हिस्ट्री कुछ और होती है। मिलने के बहुत से तरीक़े होते हैं। एक तरीक़ा ये भी होता है कि कहीं पर जा रहे थे तब मुलाकात हुई, या फिर अचानक से रास्ते में वो मिले। तो अगर कोई दुश्मन सलाम कर ले तो ऐसा नहीं है कि उसे ये कहा जाए कि तू दुश्मन है और तू दीन का दुश्मन है, दीन का गद्दार है। अगर वो सलाम कर रहा है तो सलाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। और बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से निकला करते थे तो उस रास्ते में छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को सलाम किया, उनसे ये नहीं कहा कि आप मुझे सलाम करें। जब उन बच्चों को सलाम किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर उन बच्चों ने अपने घर पर जाकर अपनी माँ से बताई कि ऐसे ऐसे मोहम्मद अरबी हमको सलाम करते हैं। तब उनकी माँओं ने कहा कि अब उनको मौका मत देना, उनसे पहले आप कर लेना। तो मिलने के तो बहुत से तरीक़े होते हैं, क्या पता आप ये देवबंदियों के मौलाना उनसे मिलने गए हों या उनका तो आना जाना रहता है, दूर दूर प्रोग्राम रहते हैं, उनको बुलाया गया हो। बिना बुलाए तो हिंदुस्तान में तो निरे ऐसे लोग हैं जो उनको तरस रहे हैं उनकी तारीख़ मिल जाए, और मगर उनकी तारीख़ नहीं मिल रही है तो उनका तो आना जाना रहता है, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज मैं आपको स्क्रीन पर ऐसी वीडियो दिखाऊंगा, ये देखो आप स्क्रीन पर वीडियो, कि आपके देखकर होश उड़ जाएंगे। पहले बात करते हैं कि इसने सबसे पहले शुरू में जुमला बोला कि आइए यानी अपने बरेलवी मसलक को, अपने धर्म को लात मारिए और उलमाए देवबंद के साथ हो जाइए। उलमाए देवबंद हक़ वाला रास्ता है। तो पहले आप वीडियो में देखो कि उलमाए देवबंद कितनी हक़ है कि एक लेडीज़ को बुलाकर, सिंगर को बुलाकर जो है देवबंद के अंदर उससे गाना गवा रहे हैं, गज़लें गवा रहे हैं। और सारे देवबंद में पढ़ने वाले बच्चे देखो किस तरह से ये जो है तमाशा कर रहे हैं। आइए पहले वीडियो को सुनते हैं। सदका तेरी चाहत का
تو ناظرین کرام آپ نے اس ویڈیو کو تو سن لیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دیوبندی کتنے حق پر ہیں۔ یہ ایک عورت، جبکہ عورت کا دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے، جس طرح سے عورت کا پردہ ہے اسی طرح سے اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو یہ دیوبندی جو حق پر ہیں تو یہ ایسے حق پر ہیں کہ ایک عورت کو بلا کر، لیڈیز سنگر کو بلا کر اسے غزلیں گوا رہے ہیں، اور جس طرح سے ایک عام جنتا میں لوگ، جاہل لوگ کرتے ہیں نا، رنڈی نچاتے ہیں تب شور مچاتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ دیکھو آپ مدرسے کے اندر کتنا شور مچا رہے ہیں۔ اب آئیے اور دوسری ویڈیو دکھائیں جن کو یہ ماننے والے ہیں، طارق جمیل جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، تو یہ ان کے چاہنے والے ہیں، سب انہی کے چھکے ہیں۔ اور تو آئیے طارق جمیل کی کچھ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یہ قوم ایسی قوم ہے کہ پوری زندگی یہ کہتی رہی کہ قبروں پر پھول ڈالنا بدعت ہے، قبر پر قرآن پڑھوانا بدعت ہے، تیجا کرنا بدعت ہے، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، مانا بدعت ہے۔ اور یہ ایک چیز پڑھتے ہیں، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جبکہ اس حدیث سے جو مراد ہے ہر بدعت نہیں بلکہ بدعت سیئہ مراد ہے، ورنہ اگر ہر بدعت لی جائے گی تو ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ 20 رکعت تراویح جو تم جماعت کے ساتھ مسجدوں کے اندر پڑھتے ہو، کیا وہ حضور کے زمانے میں تھی؟ کیا جماعت کے ساتھ تھی؟ کیا 20 رکعت تھی؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو 20 رکعت تراویح جو عام ہوئی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ فاروق اعظم کے دور سے ہوئی ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں نعمت البدعۃ ھذہ، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ تو وہ بھی تو بدعت ہے، اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو پھر معاذ اللہ کیا 20 رکعت تراویح پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ان جاہلوں کو آج تک یہی پتہ نہیں چلا کہ اس بدعت سے کون سی بدعت مراد ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں ابھی طارق جمیل کے جو بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ طارق جمیل کا بیٹا مرا نہیں بلکہ اس نے خودکشی کی ہے، یعنی خود اپنی گولی ماری ہے، اس سے اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو پھر طارق جمیل نے، آپ یہ اسکرین پر ویڈیو دیکھیں، قبر پر جا کر دعا مانگ رہا ہے اور قبر پر جا کر دعا کر رہا ہے، کتنے پھول ڈال رہا ہے۔ اور اس نے طارق جمیل نے ابھی بیٹے کا انتقال ہوا، تیجا بھی کرایا، دسمہ بھی کرایا اور قبر پر قرآن بھی پڑھوایا۔ تو یہ وہ دیوبندی جماعت ہے کہ جو خود دوسروں کو فتویٰ دے رہے، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں اور خود وہی کام کر رہے ہیں جس سے یہ دوسروں کو، عوام کو روک رہے ہیں۔ تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ جن کو آپ بدعت بتاتے ہو تو پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے تو صرف ایک فوٹو دکھایا ہے، جبکہ جو چیز دکھتی ہے آنکھوں کے سامنے وہ یاد رکھنا کبھی سچ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آنکھوں کے سامنے دکھتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی بلکہ کچھ اور ہوتی ہے جنہیں ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں مزاروں پر جانا غلط ہے، یہاں جانا غلط ہے، یعنی سارے مزاروں پر جانا بدعت ہے اور یہ شرک ہے۔ تو آپ دیکھیں طارق جمیل، یہ دیکھیں جو ہے علامہ خادم حسین رضوی کے مزار پر آیا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور کس طرح سے کہ علامہ خادم حسین رضوی کی جو ہے قبر پر عاشق رسول کس طرح سے جو ہے نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں، اس کو بھی۔ تو ناظرین کرام، یہ جو امتیاز نام کا آیا ہوا ہے دیوبندی، تو یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو فرقوں میں ڈال رہا ہے۔ اور دور جاہلیت میں امام احمد رضا خان نے بہت پہلے لکھ دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ دور جاہلیت میں ایک فرقہ ایسا آئے گا جو لوگوں کو دین کی طرف سے ہٹائے گا اور دین کی طرف سے بھڑکائے گا۔ تو یہ وہی فرقہ ہے، یہ وہی کام کر رہا ہے۔ آپ اس کے جو ہے یعنی اس کے الفاظ دیکھیں کتنے نرمیلے ہیں، ایسا بتا رہے، ایسا بہت بالکل سچی باتیں کر رہے۔ جبکہ میں نے حسام الحرمین چھان کر دیکھ لی، اس نے تو ایک یاد کر لیا، من شک فی قبری و عذابہ فقد کفر، اس کی ایک چیز یاد ہو گئی بس، اور اسے خدائے پھر رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے، اس نے تو صرف ایک تصویر دکھائی ہے کہ صرف جو ہے اویس رضا قادری، الحاج اویس رضا قادری جو اس طرح سے مصافحہ کر رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں جو بھی، تو اس فوٹو کے ذریعے اس نے فتویٰ لگایا ہے کہ وہ دیوبندی ہو گئے، یہ جاہل آدمی ہے۔ اس نے صرف فوٹو دکھایا، میں نے آپ کو 3-4 ویڈیو دکھائیں۔ اس نے کہا کہ اپنے جو ہے دھرم پہ لات ماریے، اللہ اکبر، اپنے دھرم پہ لات ماریے اور علماء دیوبند کے ساتھ ہو جائیے۔
آپ نے دیکھا کہ علماء دیوبند مدرسے کے اندر کیا کر رہے ہیں کہ ایک کھلے عام ایک عورت کو بلا کر اس سے گانا غزلیں گوا رہے ہیں، اور سب جو ہے جاہلوں کی طرح شور مچا کر کتنے مزے لے رہے ہیں۔ اور اس نے جو ہے الحاج اویس رضا قادری کو ایک فوٹو کے ذریعے کہا کہ اب وہ دیوبندی ہو گئے ہیں، اور میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی۔ اب اگر اویس رضا قادری دیوبندی ہو گئے تو پھر اس طارق جمیل پر کیا فتویٰ لگے گا؟ پھر ان دیوبندی مدرسے کے جتنے بھی یہ لڑکے ہیں شور مچا رہے ہیں، پھر ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اگر اس فتوے سے صرف ایک فوٹو کو دکھا کر اویس رضا قادری دیوبندی ہو گئے تو میں فتویٰ لگاتا ہوں کہ جتنے بھی یہ مدرسے پڑھنے والے بچے ہیں سب کے سب جاہل ہیں۔ یہ ایک بھڑکاؤ فتنہ ہے، اور یہ فتنے بازی کی باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آئیں اور اس کی ویڈیو نہ دیکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کی خلاف دوسری ویڈیو لائیں گے اور اس کا رد کریں گے جس طرح سے ہم نے اس ویڈیو میں کیا۔ ابھی فی الحال جلدی میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔